من اکل طیبا، کہ جو شخص حلال کھائے، جو شخص حلال کھائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کے لقمے سے دور ہو جائے، یہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل له صلاة 40 لیلہ، ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالا، فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو بھی حلال کمانے کا، کھانے کا حکم دیا، اور اللہ نے رسولوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی کہ جو شخص حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ جو حلال کھاتا ہے، حلال اپنے اولادوں کو کھلاتا ہے، تو حلال کی غذا سے اللہ خود بخود نیک اعمال پرورش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے حلال کھاؤ، اس میں سے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو انسان حلال کھاتا ہے اس کی اولادیں بھی فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ آپ حرام کا لقمہ اپنی اولادوں کو کھلائیں، وہ آپ کی نافرمان ہو جائیں گی۔ آپ حرام کا لقمہ اپنی گھر والی کو کھلائیں، وہ آپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ یہ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، حلال کا اپنا ایک اثر ہے، حرام کا اپنا ایک اثر ہے۔ حلال کے اثر سے انسان کو نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کی رغبت گناہوں کی طرف شروع ہو جاتی ہے، وہ گناہ کی طرف پھر جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتلائے۔ آج ہر مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ جب بھی میں ہاتھ بلند کروں میری دعا قبول ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتلائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے غذا کو حلال بنا لو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ اپنی غذا کو حلال بنا لو، اللہ ہر دعا قبول کر دے گا۔ اور اگر کوئی شخص مسافر ہو تو سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک شخص مسافر ہے پھر اس کا سامان اس سے گم ہو چکا ہے، مجبور ہے، اس کی حالت پر آگندہ ہے، اس کی دعا تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک مسافر بھی ہے، پراگندہ حال بھی ہے، اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ یا رب کہتا ہے، اور اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس مجبوری کے عالم میں بھی ہے، پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی آدم کے جسم پر 10 درہم کا ایک کپڑا ہے، اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے، حلال کا نہیں ہے، اللہ اس کپڑے سے کیے ہوئے عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیے حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن حلال کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، حرام زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ بیماریوں کو لے کے آتا ہے۔ لاہور کے اندر ایک شخص نے واقعہ سنایا
کہ ہمارے یہاں ایک ہارڈ ویئر کا کام کرتا تھا کا ایک شخص تھا، بڑی خوبصورت لباس، خوبصورت اس کی صورت کا، لوگ اس کی طرف متوجہ تھے کہ یہ نماز صوم و صلات کا پابند ہے، نیک آدمی ہے، تو ہر آدمی اس سے سامان لیا کرتا تھا بجائے اس کے کہ کسی اور دکاندار سے لے۔ کہ ایک دن اس ساتھی نے بتایا کہ میں نے ایسا کیا، میں نے اس سے لینے کے بجائے باہر کسی اور دکاندار سے اس چیز کی قیمت معلوم کی جو میں لینا چاہ رہا تھا۔ کہ مجھے وہ چیز 2 روپے میں پڑی، اور وہی چیز میں اس دکاندار کے پاس گیا تو یہ 10 روپے میں بیچ رہا تھا، اور 2 روپے والی چیز اصلی تھی، 10 روپے والی چیز پھر بھی اصلی نہیں تھی، اس کے اندر مسئلہ تھا، وہ اوریجنل نہیں تھا۔ کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ میں نے اپنی پوری بلڈنگ کھڑی کی، اس آدمی پر اعتماد کیا، بعد میں پتہ چلا کہ سارا کا سارا اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ کہ اس آدمی کی عمر بمشکل 40 سال ہوئی، 40 سال کو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس آدمی کے سر میں کوئی ایسا دانہ نکلا، یہ بیمار ہوا، اور ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا آپ کے سر میں کینسر کا ٹیومر نکل چکا ہے۔ یہ بڑے سے بڑے اسپتال میں گیا لاہور کے، انہوں نے کہا آپ اس کا علاج کراچی جا کر کروائیں آغا خان۔ کہ یہ اپنا سامان بیچ کے کراچی آیا اور کراچی کے آغا خان اسپتال میں علاج شروع کروایا۔ یہ پیسے ختم ہوئے، پھر اس نے اپنی دکان بیچ دی، پھر دکان کے پیسے آ کر اس سے لگوائے، وہ بھی ختم ہوئے، پھر لوگوں سے مانگنے کے لیے اس نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ مجھے قرض دیا جائے، اور اس کا انتقال ہوا۔ یہ حلال کے بجائے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، حرام کماتا رہا، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ جوانی کے اندر ہی سارا مال چلا گیا، اور اسے عبرت جو ہے وہ اللہ نے بنا دیا۔ تو اللہ حلال کے پیسوں میں برکتیں عطا کرتا ہے، اور حرام کے پیسوں میں ایسی ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ جو انسان سود کا کام کرتا ہے، یا جو انسان دن رات رشوت خوری کا کام کرتا ہے، یا جو انسان دن رات فراڈ کا کام کرتا ہے، یا جو انسان حلال کا کام نہیں کرتا، حرام کے کاموں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے گھر میں سب سے زیادہ پریشانیاں ہوں گی۔ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی، اس کی اولاد نمازی نہیں ہوگی، اس کی اولاد دین کی طرف کم ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو جو کچھ کھلاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں نے بتایا، ایک بہت ظالم جابر گورنر گزرا ہے، اور حجاج سے پہلے کے جو گورنر آتے تھے تو اس زمانے میں 5-6 ایسے نیک اللہ کے اولیاء اور ایسے نیک بندے تھے کہ اگر وہ گورنر کہیں ظلم کرتا یا کہیں پر جو ہے وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا، لوگ ان نیک لوگوں کے پاس جاتے، یہ نیک لوگ ان کے لیے بد دعا کرتے، اس بد دعا کے نتیجے میں ان کی حکومت ہی چلی جاتی یا وہ انتقال کر جاتا۔ حجاج کا وقت آیا تو لوگوں نے پہلے سے اسے خبردار کیا کہ یہاں یہ جو 5 بندے ہیں یہ بڑے نیک بندے ہیں، ان سے خیال رکھنا اور ان کے خلاف کبھی مت آنا، یہ بڑے نیک بندے ہیں، اگر یہ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو حکومت چلی جاتی ہے یا بندہ ہی انتقال کر جاتا ہے۔ حجاج بڑا شاطر تھا، کہنے لگا میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان 5 کو بلایا گیا، اچھی دعوت کی، جب ان سب نے دعوت کھا لی تو حجاج نے ان سے کہا اب جاؤ اور الٹے لٹک کر بھی میرے خلاف بد دعا کرو، تمہاری بد دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے جو تمہیں غذا کھلائی ہے یہ حرام کے پیسوں سے کھلائی ہے، یہ حلال کے پیسوں سے نہیں ہے، اور حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں جا چکا ہے، اب تم جتنی بد دعائیں میرے خلاف کرو گے تمہاری کوئی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلی بات ارشاد فرمائی کہ حلال کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، جنتی اعمال میں سے
پہلا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کا ہمیں سکھلایا۔